اللہ والے جو تھے انہوں نے دنیا سے کیسے بے رغبتی کی. حضور علیہ السلام پہلی حدیث پاک حضرت زید بن ثابت سے حدیث پاک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ تمہارے لیے مردار کی مثل ہے. دنیا مردار کی مثل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میز کی طرح بلند دسترخوان پر کبھی حضور علیہ السلام نے کھانا نہیں تناول فرمایا. میز کی طرح بلند دسترخوان پر اللہ کے نبی نے کبھی کھانا تناول نہیں فرمایا. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میز پر بلند دسترخوان پر کھانا کھایا جائے تو اس کے ساتھ دنیا کو ترجیح ملتی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ فرش پر بیٹھ کر نیچے چٹائی پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا اور اپنے غلاموں کو اپنے امتیوں کو بھی اس کا درس دیا کہ جو برکت اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر رکھی ہے وہ برکت کسی اور چیز کے اندر نہیں رکھی. آج فی زمانہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں نظر دوڑا کے تو ہمارا کیا معیار ہے؟ ہمیں کوئی کھانا نیچے دے دینا ہم اسے ایسی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل کے اندر اسے ایسے ٹھیک ہے فکر رکھتے ہیں کہ یہ یار میرا تو سٹیٹس تھا, مجھے تو بلند و بالا جگہ پر کھانا دیا جاتا, ایک خوبصورت ڈائننگ ٹیبل پر مجھے کھانا دیا جاتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں زندگی کا مطالعہ کرے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی بلند ٹیبل کی طرح بلند دسترخوان پر آپ نے کھانا تناول نہیں فرمایا. آپ نے ہمیشہ سادگی کو اختیار کیا اور اپنے غلاموں کو بھی سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد ہمارے گھر میں ایسی کوئی بھی چیز نہ تھی کہ جو ہم پرندوں کو ڈال دیتے اور وہ پرندے کھا لیتے, سوائے تھوڑے سے مقدار کے جوں کے جو میری کٹلیا میں موجود تھے اور جنہیں میں استعمال کرتی رہی. بالآخر یہ ہوا کہ میں نے ان جوں کو ناپ لیا, ان کو دیکھ لیا کہ کتنے باقی رہ گئے, اور فرماتی ہے کہ جب میں نے ناپ لیا تو پھر وہ جو تھوڑا عرصہ گزرے کہ وہ ختم ہو گئے. لیکن آپ فرماتی ہیں کہ اگر وہ میں جو نہ ناپتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست قدرت کی دست مبارک کی وجہ سے ان کے اندر ایسی برکت بڑھ گئی تھی کہ ساری زندگی اگر وہ جو استعمال کرتی رہتی تو وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اس کو لگ گئے تھے. تو عزیزان محترم, میں جو عرض کر رہا ہوں یہ ہے دنیا سے بے رغبتی رکھنا. دنیا کمائیں, رزق بھی کمائیں, لیکن ایک حساب سے کمائیں. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے, کتنا عرصہ کتنی عمر گزاری؟ 950 سال. کتنی جی؟ 950 سال. ایک روایت کے مطابق 1000 سال, ایک روایت کے مطابق 1100 سال. 900 سال 950 سال گزارے اور آپ نے ہمیشہ حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ نے دنیا کو کیا پایا, دنیا کو کیسا پایا؟ آپ نے خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ میں دنیا کو ایک مکان کی برابر سمجھتا ہوں کہ جس کے 2 دروازے ہوں, جس کے 2 دروازے ہوں اور میں اس دروازوں میں سے ایک میں داخل ہوں اور دوسرے سے باہر نکل گیا. ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لگتی ہے دیر؟ نہیں لگتی. آپ نے فرمایا کتنا عرصہ؟ 950 سال, 1000 یا 1100 سال آپ نے دین کی تبلیغ کی. آپ فرماتے ہیں میں دنیا میں اس قدر آیا کہ میں نے ایک دروازے سے انٹر ہو کے دوسرے سے باہر نکل گیا. مطلب یہ ہے کہ میں نے دنیا کو اپنے قریب نہیں آنے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور دیکھیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیں. اللہ کے نبی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فقط ایک پیالہ تھا, وہ بھی آپ نے چھوڑ دیا. فرمایا کہ یہ دنیا ہے, دنیا کو میں نہیں دیکھتا, دنیا کو میں ترجیح نہیں دیتا. آپ نے وہ چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پر شدید قسم کا برسا, بارش برسی. آپ نے آسرا تلاش کرنے کی کوشش کی. ایک جھونپڑے کی طرف آپ گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی عورت موجود ہے. وہاں سے پیچھے ہٹے, پھر پہاڑ کے اوٹ میں, پہاڑ کے دامن میں, پہاڑ کے درے میں آپ نے اپنے آپ کو حفاظت کے لیے لے جانے کی کوشش کی تو پہاڑ کے اندر پہلے سے شیر موجود تھا. آپ نے شیر پر ہاتھ رکھ کے کہا اور پوچھا یا مالک مولا, یہ ابراہیم کے لیے دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز ہے, ابراہیم تو نے دنیا کو نہیں اپنایا تو میں نے تجھے انعام یہ دینا
ہے کل بروز قیامت تیرا نکاح 100 حوروں سے کروں گا، اور تیرا جو ولیمہ ہوگا وہ 70 سال جو ہے 70 سال تیرا ولیمہ چلتا رہے گا، 70 سال تیرا ولیمہ چلتا رہے گا، اور وہ دنیا کے دین کے برابر دین ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی آواز دے گا کہ اے دنیا کے زاہدو، اے دنیا کے متقیو، اے دنیا کے پرہیزگارو، اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، آج عیسیٰ بن مریم کا ولیمہ ہے، تمہیں اس کے اندر انوائٹ کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، آج فی زمانہ اگر ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم دنیا کے اندر کس طرح جو ہے اپنے آپ کو ہم نے الجھا دیا ہے۔ اللہ کے نبیوں کا طریقہ رہا دنیا سے بے رغبتی رکھنا، اللہ کے ولیوں کا طریقہ رہا دنیا سے بے رغبتی رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے غلام، خلیفہ اول نائب حضور علیہ السلام کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ کسی سے پانی مانگا، آپ کو شاہد ملا، پانی ملا، شاہد ملا کر پانی پیش کیا گیا، تو آپ نے پانی پیتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اس قدر روئے کہ بیٹھنے والوں کو بھی رلا دیا، اور پھر آپ نے کہا ہٹ جا ہٹ جا۔ صحابہ نے پوچھا اے ابو بکر یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اچانک ایسے کیا کہ ہٹ جا ہٹ جا، اور پھر فرمایا، ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا؟ آپ کے پاس تو موجود ہی کوئی نہ تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ دنیا بن سنور کے میرے قریب آئی، میرے اندر سمانے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں دور کر دیا۔ یاد رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ دنیا آپ کے قریب نہ آئی، لیکن مجھے امت کی ڈر ہے، مجھے امت کا خوف ہے کہ دنیا کے اندر وہ مست ہو کر آخرت کی فکر کو چھوڑ دے گی۔ اللہ اکبر۔ آخرت کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ آیت کریمہ نازل الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم، آیت کریمہ ہے آپ نے 40,000 صدقہ کیا رات کو، 40,000 دن کو، 40,000 پوشیدگی میں، 40,000 ظاہر، اور وہ صدقہ جو کیا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں وہ پیش کیا نظر آنا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرما دیا۔ اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے پاس اس قدر مال موجود نہیں تھا، جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود نہ تھا، 3 دن آپ اپنے گھر سے باہر تشریف نہیں لے کر آئے۔ اللہ کے نبی کو خبر ہوئی، اللہ کے نبی نے خبر لی اور فرمایا صحابہ کرام کو جاؤ ازواج مطہرات سے پوچھو کوئی کپڑا جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود ہے۔ ازواج مطہرات نے جواب دیا گھر میں کچھ موجود نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئے اور پوچھا ہے فاطمہ کیا تیرے گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے کہ جسم کو ڈھانپا جا سکے؟ آپ نے جواب دیا ابا حضور میرے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ دیکھیں وہ شہزادی کونین، دیکھیں وہ شہزادی جنت، وہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کہ جنہیں جنتی عورتوں کا سردار قرار دے دیا گیا، اس کے گھر میں کپڑا موجود نہیں ہے کہ جسم کو ڈھانپا جا سکے۔ اور پھر وہ شہزادی کونین کہ جو شہزادی ملکہ کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فاطمہ مجھے بہت پیاری ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، جسم کا ٹکڑا فاطمہ ہے، اسے جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ اور زمانے کے اندر دنیا کے اندر یہ حال ہے کہ ان کے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دی، سب کچھ حاصل کر سکتی تھی، سب کچھ حاصل کر سکتی تھی۔ جب آپ کا ٹھیک ہے نا جی آپ کی رخصتی ہوئی، آپ کا شادی اور بیاہ ہوا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 6 چیزیں آپ کو بطور جہیز دی۔ 6 چیزیں، ان میں سے ایک تسبیح تھی، ایک مسلح تھا، ایک لوٹا تھا، ایک چکی تھی۔ ہے کوئی آج کے دور کا مسلمان، ہے کوئی آج کے دور کا مسلمان جو فاطمہ الزہرا کا مقابلہ کر سکے؟ ہے کوئی آج کا غلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے؟ اور پھر کہتے ہیں معاذ اللہ رسول ہم جیسے تھے۔ ارے بھائی اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو رسول اللہ کی سیرت نہیں سکھائی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے یہ جہیز نہ دیا تو معاشرہ ہمیں کیا کہے گا؟ معاشرے کو ایک جواب دو کہ ہم نے لوگوں کو جواب نہیں دینا، ہم نے کل اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہو کر سرخروئی حاصل کرنی ہے اور جواب یہ دینا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے زندگی کے اندر کبھی دنیا کو ترجیح نہ دی، بلکہ ہم نے کام بھی وہی کیا کہ جس کے اندر دین کی بھی بقا تھی اور آخرت کی بھی بقا تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب احباب کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سادگی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے کی اور آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بزرگان دین کا اگر ہم واقعات پڑھیں، داؤد طائی ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں، حضرت رابعہ بصریہ ہیں، اور دیگر کتنے بزرگ اللہ کے گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ رہتی دنیا تک ان کا نام باقی ہے۔ بزرگان دین کے ہم احوال پڑھیں، سیرت پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اصحاب کرام کی سیرت پڑھیں، تو یقیناً ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ لیکن ہم نے اس طرف آنا ہی نہیں ہے۔ مال ہے، پیسہ ہے، سب شامل ہے اس کے اندر، سب شامل ہیں۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنی زندگی کو بدلیں، تو یقیناً آج ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس چیز کی گزارش کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کے حضور جو ہے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا